آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت نبیوں پر آتی ہے، پھر جو نبیوں سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں ان پر آتی ہے۔ یعنی مصیبتیں ہیں کس کے لیے؟ بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کر رہے تھے، حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اور پانی حضور علیہ السلام کے وضو کا ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا، وضو کا پانی ڈھلان کی طرف بہ رہا تھا۔ ایک صحابی تھے وہاں موجود، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں آپ سے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ کریم آقا جس کے کان لالے کرامت ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں تو اگر تو واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے تو مصیبت اور آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو ہم سے عشق کرتا ہے اللہ اس پر مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس پر تکلیفوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم سے محبت کرنے والوں پر آزمائش اور مصیبتوں کے دروازے اتنی تیزی سے کھلتے ہیں اور مصیبتیں اس کے پاس اتنی تیزی سے بھاگ کر آتی ہے، جیسے یہ وضو کا پانی تیزی سے ڈھلان کی طرف گر رہا ہے ویسے مصیبتیں تیزی سے اس کے پاس آتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب ہم عاشق ہی بنے ہیں، جب ہم نے عشق کا دعویٰ ہی کیا ہے تو پھر ہم مصیبتوں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم بلاؤں سے گھبراتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مصیبتیں تو عاشقوں کے لیے ہے، مصیبتیں تو محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے۔ آپ دیکھیں جس کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، پوری زندگی مشکل میں گزری، جس کو ابن مشکل کشا کہتے ہیں، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، پھر ان کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ زینب پاک کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر جناب غازی عباس کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر اسی طریقے سے اونا محمد کی مصیبتیں دیکھ لیں، پھر سیدہ سکینہ کی مصیبتیں دیکھ لیں، اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر سیدہ بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کی ان کی خود کی مصیبتیں دیکھ لیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے، 40 راتیں کسی پر ایسے گزر جائے کہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ اپنے ایمان کا احتساب کرے 40 دن کے اندر۔ اب اس کو امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز سے مزین کیا، فرمایا 40 راتوں میں تینوں میں سے کوئی ایک آنا چاہیے، علت، عین سے علت، قاف سے قلت، وال سے ذلت، علت قلت ذلت۔ 40 راتوں میں سے ایک مقام ایسا آنا چاہیے کوئی ایک رات میں، علت یا تو بیمار پڑ جائے، سر دردی ہو یا بخار آ جائے، کوئی بیماری ہو، پیر ہی دکھے، کانٹا ہی چبھے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے۔ اگر بیماری نہ آئے، قلت، پیسے ختم ہو جائے، 40 راتوں میں کبھی کوئی ڈبہ بھی بچ جائے کہ ہم بھی خالی ہو گئے تو مشکل بھی ہے کہ یار کچھ لانا بھی ہے، جیب بھی خالی ہے، ذلت، کوئی ذلیل کرے۔ دیکھو اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی عاشق ہو اور ذلیل نہ ہو، مجھے اس کے عشق میں شک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوانہ ہی تو ذلیل ہوتا ہے، دیوانہ ہی ذلیل ہوتا ہے، فرزانے تھوڑی ذلیل ہوتے۔ فرزانہ تو کپڑے سنبھال کے چلتا ہے، اس کی استری فرزانے کی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اتنی ٹائٹ رہتی استری کہ وہ جو استری نے استری کی ہے تو اس کے فن کو بھی لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹھتا اتنے ادب کے ساتھ ہے کہ اس کی ادائیں
काबिल तारीफ होती है, फरजाना खाता इतने नजाकत के साथ है कि उसका खाने पर भी डिस्कस होती है कि क्या अदब का अंदाज है। लेकिन जलील किसने होना है? दीवाने ने। इसके तो बाल ऐसे, इसका तो लिबास ऐसा, इसका तो गुफ्तगू का समझाने के लिए कर दीवाना। ये दुनिया का दीवाना है जो जलील होता है। अरे जो दुनिया की मोहब्बत में दीवाना हुआ, जब वो जलील होता है तो जो सबसे बड़े महबूब, महबूब आजम, महबूब रब्बे अकबर, सारे अंबिया के खुदाओं का, सारे अंबिया का खुदा, माफ कीजिए खुदाओं, सारे अंबियाओं का खुदा, सारे नबियों का खुदा, सारे रसूलों का खुदा, जिससे प्यार करे वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कोई उनसे प्यार करे, कोई उनसे इश्क करे, तो फिर आप मुझे बताएं वो जलील ना हो, वो रुस्वा ना हो, तो फिर वो आशिक कैसा, फिर वो मुहिब कैसा? उसे तो जलील होना ही है। तो इल्लत, बीमार पड़ना 40 रातों में, किल्लत, पैसे की कोई तंगी आ जाए, जिल्लत, तीनों में से कोई एक चीज आ जाए, और अगर तीनों आ जाए तो सोने पर सुहागा है। मैं यहां पहुंचकर तो यह जरूर कहता हूं कि 40 रातें नहीं, बल्कि शुक्र के तौर पे कहता हूं कि 10 से 11वीं रात नहीं आती, दो चीजों से तो सांप का पड़ता ही रहता है। इल्लत भी हो जाती है, इल्लत भी हो जाती है, और आलमी पैमाने पर फेसबुक और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर कुछ जिल्लत भी हो जाती है। तो दिल को इत्मीनान होता है कि अभी ईमान का तोता उड़ा नहीं है, अभी ईमान का तोता उड़ा नहीं है। और रही बात जिल्लत की, तो हुजूर ताजुश शरिया ने बहुत अच्छा शेर कहा था, अगर महबूब के लिए जलील होना पड़े तो फिर ये जिल्लत नहीं है, बल्कि ये भी इज्जत है। वो कहते तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत। मैं इसको जोड़ करके इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि उसका मफहूम समझ में है। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत। तेरी खातिर जलील होना है, क्या है? आपके लिए जलील होना मेरे लिए क्या है? इज्जत है। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। तेरी खातिर जलील होना है मेरी इज्जत, मेरे वकार सलाम। तो हुजूर के लिए जलील होना कोई जिल्लत नहीं है, बल्कि ये तो बड़ी इज्जत है। तो 40 दिन के अंदर ऐसी मुश्किल आनी चाहिए। फिर बीमारियों का बाब अलग है। तो याद रखिए कि मुसीबतें आनी चाहिए, लेकिन मांगे नहीं, और आए तो उस पर सब्र करें।